بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کر رہے ہیں ہم رباعیات کر رہے ہیں۔ تو آج ہم تیسری رباعی پڑھیں گے جو فراق گورکھپوری کی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ رباعی میں جو 4 مصرے ہوتے ہیں، اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہے ہم قافیہ ہوتا ہے، تیسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہو سکتا ہے، اور چوتھا مصرع جو ہے عام طور پر جو سب سے جاندار ہوتا ہے اور جو پوری رباعی کی روح ہوتا ہے۔ قافیے کی پابندی اور بحر کی پابندی اس کی شرطیں ہوتی ہیں، جس کا پورا ہونا جو رباعی میں لازمی ہے، اور رباعی کے لیے چند مخصوص بحریں بھی ہوتی ہیں جس بحر میں بنائی جاتی ہے۔ تو آج ہم فراق گورکھپوری کی رباعی پڑھیں گے۔ تو پہلے فراق گورکھپوری کا ہم تعارف کر لیں، ان کا انٹروڈکشن، کہ وہ پیدا ہوئے 1896 میں، ان کا انتقال ہوا 1982 میں۔ تو رگھوپتی صاحب فراق گورکھپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ گھر میں شعر و شاعری کا چرچا عام تھا۔ ان کے والد منشی گورکھ پرساد عبرت بھی تھے، مشہور شاعر تھے۔ فراق نے تعلیم الہ آباد میں حاصل کی اور اردو اور فارسی کے علاوہ انگریزی میں بھی اعلیٰ لیاقت حاصل کی۔ بعد میں انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ کچھ مدت تک جواہر لال نہرو کے ساتھ کام کیا، جیل بھی گئے انگریزی میں۔ ایم اے کرنے کے بعد الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد ہو گئے، یہیں سے 1959 میں ریٹائر ہوئے۔ فراق گورکھپوری کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں روح کائنات، رمز و کنایات، غزلستان، شبنمستان اور گل نغمہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی رباعیوں کا مجموعہ روح بھی بہت مشہور ہے۔ اردو میں تاثراتی تنقید کے علم برداروں میں فراق کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ اندازے اور ان کی کتاب اردو کی عشقیہ شاعری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ شاعری میں فراق کی غزل اور ان کی رباعی کا انداز سب سے الگ ہے۔ انہوں نے رباعی کی صنف کو ہندوستانی ثقافت کا ترجمان بنایا ہے۔ تو یہ ہو گیا ان کا انٹروڈکشن۔ اب ہم ان کی رباعی کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، ہم نے پچھلی بھی رباعیات پڑھی ہیں، اس میں بھی ایک شاعر کی 2 رباعیات تھی نا۔ تو دیکھیے، پہلی رباعی ان کی یہ رہی۔ تو یہ اس کو میں پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، یعنی اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو آپ لوگ سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ رباعی فراق گورکھپوری کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، جس طرح بھی تشریح کرنا ہو تو میں پہلے پڑھ کر تشریح کر دوں گی۔ ایک حلقہ زنجیر تو زنجیر نہیں، ایک نقطہ تصویر تو تصویر نہیں، تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، ایک شخص کی قسمت کوئی تقدیر نہیں۔ تو یہاں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے، فراق گورکھپوری۔ تو اس والی رباعی میں فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ زنجیر کی ایک کڑی، حلقہ یعنی ایک کڑی جو ہوتی ہے پوری زنجیر نہیں کہلاتی، بہت سی کڑیاں مل کر جو ہے زنجیر بناتے ہیں، زنجیر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نقطے کو تصویر نہیں کہا جاتا، بہت سے نقطے مل کر کسی کی تصویر بناتے ہیں۔ ان مثالوں کے بعد اب فراق کہتے ہیں کہ تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی، کسی ایک شخص کی قسمت کو تقدیر نہیں کہتے، یعنی بہت سارے افراد، یعنی بہت سارے لوگ متحد ہو کر قوم بنتے ہیں، پھر قوم کی خوشحالی یا بدحالی ان کی تقدیر کہلاتی۔ یعنی پوری قوم میں ایک فرد جو ہے خوشحال ہوگا تو پوری قوم کو ہم خوشحال نہیں کہہ سکتے نا، پوری قوم خوشحال ہے تو خوشحالی مانی جائے گی۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے رباعی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہماری مشق اسٹارٹ ہو گئی۔ لفظ و معنی، پہلا لفظ دیکھیے حلقہ، یعنی گہرا دائرہ، تو یعنی ایک زنجیر جو ہوتی ہے نا، تو اس کی بات کر رہے ہیں، حلقہ یعنی ایک گہرائی جو ہوتی ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے اس میں، اس رباعی میں شاعر فرد کے بدلے قوم کی تقدیر بنانے کی بات کر رہا ہے، اور قوم کی تقدیر اس وقت بن سکتی ہے جب سب لوگ مل کر کوشش کریں، ہے نا۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیے سوالوں کے جواب لکھے۔ اس میں ایک ہی سوال ہے کہ شاعر کس طرح کی تقدیر میں یقین رکھتا ہے، اس رباعی کی روشنی میں جواب دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ عملی کام ہے، تو جوابات دیکھ لیجیے آپ دونوں کے، عملی کام کا اور اس کا بھی۔ تو دیکھیے جواب دیکھ لیجیے۔ شاعر
فراق گورکھپوری نے ربائی کے پہلے اور دوسرے مصرعے میں مثالیں پیش کی ہیں کہ زنجیر کی ایک کڑی دائرہ پوری زنجیر نہیں کہلاتی. اسی طرح ایک نقطہ مکمل تصویر نہیں ہوتا. اسی طرح ایک شخص کی قسمت کو ہم تقدیر نہیں کہہ سکتے. تقدیر تو متحد افراد یعنی قوم کی ہوتی ہے کہ کوئی ایک شخص خوشحال ہے تو زیادہ تر لوگ بدحال ہے تو اس شخص کی خوشحالی تو قوم کی تقدیر نہیں کہلائے گی ہے نا. ایک شخص خوشحال ہے تو پوری قوم کی خوشحالی تو نہیں ہو سکتی نا یہ. اس کے بعد عملی کام ہے کہ اس ربائی میں تقدیر اور قسمت دو ہم معنی الفاظ ہیں. ہم معنی کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے معنی والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں. جن کے میننگ سیم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مترادف الفاظ. اسی طرح 5 ہم معنی الفاظ لکھیے تو دیکھیے لفظ ہے اس کے مترادف رات کا ہے شب, دشت, صحرا, چاند, قمر, دن, روز, نصیب, قسمت. تو اچھی طرح سے آپ لوگ لکھ لیں گے تو یہ ہماری پہلی ربائی کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو دیکھیے یہاں پر ہماری سیکنڈ ربائی سٹارٹ ہوتی ہے. اس کو بھی پڑھ کے میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی کہ ہر عیب سے معنی کہ جدا ہو جائے کیا ہے اگر انسان خدا ہو جائے. شاعر کا تو بس کام یہ ہے ہر دل میں کچھ درد حیات اور سوا ہو جائے. تو یہاں ان کا نام لکھا ہوا ہے شاعر کا فراق گورکھپوری. اور یہاں ہماری مشق ہے تو پہلے تشریح آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ اس والے مطلب ربائی میں فراق کہہ رہے ہیں کہ انسان میں کوئی عیب نہ ہو اور وہ خدائی کے درجے تک پہنچ جائے, مگر ایسا انسان ہونا کس کام کا. شاعر تو انسان اسے سمجھتا ہے جو دوسروں کے دکھ درد کو جانتا ہے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر اس کے دل میں درد بڑھ جائے. یعنی دوسرے کا دکھ دیکھیں تو ہمارے دل میں بھی درد شروع ہو جائے, یعنی ہمیں بھی اس کا درد محسوس ہو, تو اس کو کہتے ہیں ہم انسان. یعنی ہر انسان بے عیب ہو کر خدا بن جائے ایسا انسان نہیں ہوتا ہے نا. انسانوں میں تو عیب ہوتا ہی ہے نا, خدا بے عیب ہے. تو یہاں پر دیکھیے ہماری مشق ہو گئی سٹارٹ. یہاں پہ لفظوں معنی یعنی الفاظ معنی ہے. پہلا لفظ عیب یعنی خرابی, برائی, نقص, حیات, زندگی, سوا, زیادہ. اب غور کرنے کی بات ہے اس ربائی میں شاعر نے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات کہی ہے نا, کہ دکھ درد میں شریک ہونا ہی انسان کہلانے کی نشانی ہے نا. اب یہاں پر سوالوں کے جواب لکھیے. پہلا سوال ہے انسان کا خدا ہو جانے سے کیا مطلب ہے, تو جواب دیکھ لیجئے. تو دیکھیے جواب ہے جب انسان میں سے تمام برائیاں خرابیاں ختم ہو جائیں گی تو ایسا شخص پاک صاف ہو جائے گا اور بے عیب کہلائے گا. خدا کی ذات کو بے عیب سمجھا جاتا ہے اور ایسے شخص کو شاعر کے نزدیک خدائی کے درجے تک پہنچ گیا ہے. خدا ہونا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بہت بڑا درجہ حاصل کرنا, حاکم وقت ہونا. دوسرا سوال ہے کچھ درد حیات ہو اور سوا ہو جائے سے شاعر کی کیا مراد ہے. جواب دیکھیے شاعر کا کہنا ہے کہ اس کے نزدیک بے عیب انسان ہونا کوئی بڑی بات نہیں. انسان دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے اور ان کے دکھ سکھ میں حصہ لیتا ہے. یعنی اس کے دل میں اپنے درد و غم دکھوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تکلیفوں اور دکھوں کا بھی احساس ہو. یعنی انسان ہونے کی یہ نشانی ہے نا کہ انسان دوسرے کا دکھ درد بھی سمجھ سکے. اب اس کے بعد ہمارا دیکھیے پریکٹیکل ورک عملی کام. درد حیات میں اضافت کا استعمال ہوا ہے. آپ اسی طرح اضافت والے 5 الفاظ لکھیے. تو اضافت والے الفاظ آپ نے 8ویں وغیرہ میں کر رکھے ہوں گے نا. درد جو زیر لگتا ہے پہلے لفظ کے نیچے اس کو اضافت کہتے ہیں. تو زیر کی اضافت کے ساتھ 5 مرکب الفاظ یہ ہیں نور خدا, حسن عمل, انتخاب کلام, شب تار, دل ناداں ہے نا. 5 ہو گئے. تو یہیں پہ ہماری جو ہے ربائی یہ والی سیکنڈ والی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو دیکھیے یہاں پر ہماری سیکنڈ والی ربائی بھی کمپلیٹ ہو گئی, عملی کام بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے, مجھے انکریج کیجئے, میری ہمت بڑھائیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی کیونکہ یہ ہمارا جو ہے نوائے اردو کی کتاب جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو ہم اگلی ویڈیو میں اگلی کتاب معاون کتاب جو ہے وہ کرائیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے.
اللہ حافظ.